بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی کا یہ بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ان راتوں کے اندر اللہ کے دین کو سمجھنے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کے جذبے سے یہاں جمع فرمایا ہے۔ کلمے کے عنوان کے تحت آپ کے سامنے بہت سے ان کلمات اور ان الفاظ پر بحث ہو چکی ہے جو کہ ہمارے دور حاضر کی زندگی کے لیے بھی ضروری ہیں اور اخروی زندگی کے لیے بھی ضروری ہیں۔ آج آپ کے سامنے جس عنوان کے لیے میں آپ کو خطاب کرنے والا ہوں یہ بہت ہی معاشرے میں اہمیت رکھنے والی اور ہمارے معاشرے کو بلکہ سدھار دینے والی اور دنیا و آخرت کی کامیابی اسی ایک لفظ کے اندر مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ وہ لفظ ہے والدین۔ کل ہم نے اولاد پر کچھ باتیں قرآن و سنت کے حساب سے پیش کی تھی۔ آج والدین جو کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماں باپ کا حق ہوتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کرتا نہیں ہے یا اس کی تربیت اس نہج پہ نہیں ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہو جو اسلام نے والدین کو مقام دیا ہو ویسا ہی مقام مذہبی اعتبار سے کسی اور مذہب میں ملا ہو۔ یہ واحد اسلام ہے جس میں والدین کا رتبہ اتنا اونچا کیا گیا اس کے بعد پھر کوئی اور رتبہ باقی نہیں رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مقامات پر اپنے حق کے بعد کسی کا حق اور اس کا ذکر کیا ہے تو وہ والدین ہیں۔ والدین لفظی اعتبار سے والد سے نکلا ہے اور یہ لفظ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے بلد میں کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ والد لفظ والد عربی ہے اور عمومی اردو میں ہم بھی استعمال کرتے ہیں والد باپ کے معنی میں، اور دو باپ یعنی ماں باپ کو ملا کر، ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے جوڑے کو ملا کر عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے والدان۔ والد والدان دو، اور جب اس پہ فتحہ یا کسرہ لگتا ہے تو احسان کے اعتبار سے جو لوگ تھوڑا سا عربی گرامر سے متعلق جانتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں پر کسرہ یا فتحہ لگنے کی علامت کی وجہ سے والدان جا کے والدین بن جاتا ہے۔ تو والدین کا مطلب ہے ماں اور باپ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کسی مذہب میں ان کے ساتھ بدسلوکی یا کسی مذہب میں ان کے ساتھ ناروا سلوک
یہ کسی مذہب میں ہمیں نہیں ملتا، سب میں ایک عمومی نیکی خیال کی جاتی ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے، لیکن جہاں یہ بات ہے وہیں پر یہ بات بھی ہے کہ والدین کی اہمیت مذہبی اعتبار سے اتنا اونچا کر دیا جائے ثواب کی حیثیت سے، یہ بھی کسی اور مذہب میں نہیں ہے جو سوائے اسلام میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ جب والدین کی خدمت کا ذکر کیا ہے اولاد کے لیے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنے حق کے بعد دوسرا درجہ اگر رکھا ہے تو والدین ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے اللہ کے حق کو بندوں کے حق پر تقسیم کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ دراصل اللہ کے ساتھ کے تعلقات کی وجہ سے پہلا، اور بندوں کے ساتھ کے تعلقات سے دوسرا نہیں، پہلا حق والدین کا ہے۔ اگر ہم دیکھیں جس طرح بندوں کا تعلق الگ ہے، حقوق بالعباد، حقوق العباد، اور ایک دوسرا جوڑا ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق۔ اگر اس معاملے میں دیکھا جائے تو اللہ کے حقوق کو چھوڑ کر پہلا حق اگر بندوں کے حق میں دیکھا جائے تو وہ والدین ہیں۔ اور میں آپ کو قرآن کے اندر والدین کے حسن سلوک اور خدمت کے اعتبار سے جو مضامین آئے ہیں مختلف جگہوں سے، اس کو میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں۔ تو پہلے جان لیجئے کہ قرآن نے کتنی اہمیت دی ہے، پھر اس پر انشاءاللہ اور آگے گفتگو ہوگی قصص وغیرہ کی شکل میں، کہ قرآن نے ایک مرتبہ بھی ایک بات کہہ دی۔ ابھی اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، قرآن نے ایک مرتبہ بھی ایک بات کوئی کہہ دی تو وہ فرض ہے۔ جو بھی حکم آ گیا ایک ہی مرتبہ کہیں ایک مرتبہ آ گیا، جبکہ ہمارا ایمان تو ہے کہ ایک واو بھی زائد نہیں ہے، ایک فتحہ ضمہ کسرہ بھی زائد نہیں ہے، جتنا ہے یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے اترا ہوا نازل شدہ ہے۔ تو اللہ نے ایک مرتبہ کوئی ایک حکم دے دیا اور اس کی خلاف ورزی ہوئی تو وہی معاملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض کی کوتاہی کے معاملے میں عذاب رکھا ہے۔ لیکن جہاں تک بات کی سنگینی ہوتی ہے یا بات کی اہمیت ہوتی ہے، اس حیثیت سے عمومی طور پر قرآن اہم ترین مضامین کو 2 مرتبہ تو کم از کم ذکر کرتا ہے، 2 مرتبہ تو کم از کم ذکر کرتا ہے اہم ترین مضامین کو۔ اور قرآن نے والدین کی خدمت کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں گے کہ ملتے جلتے آیات تقریباً 7 جگہ استعمال کیے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، 7 جگہ، 1-2 جگہ نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 7 جگہ ذکر کیے ہیں۔ اب نوٹ کیجئے، پہلے سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورت اور آیت 83 فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ کہا کہ ہم نے پختہ عہد لیا پچھلی قوموں پر، یعنی بنی اسرائیل پر۔ بنی اسرائیل سے بھی ہم نے یہی عہد لیا تھا۔ کیا عہد تھا؟ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ کا حق ہو گیا۔ اللہ کے حق کے بعد فوری کس کا حق ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا، اچھائی کرنا، برائی کا تصور بھی نہیں لانا۔ یہ کس کے لیے؟ پچھلی قوموں کے لیے بھی یہی تاکید، بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی تاکید، ہمارے لیے بھی یہی تاکید، کیونکہ اللہ یہاں نقل کر رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا تو بنسبت ہمارے لیے بھی وہی حکم دہرا دیا، تو ان کے لیے بھی وہی حکم، ہمارے لیے بھی وہی حکم۔ تو فرمایا کہ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ پھر سورہ نساء 4 نمبر کی سورت 36 نمبر کی آیت 36 فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. دیکھو اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، پہلے اپنا حق پھر بعد میں کسی کا حق. تو فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورہ بقرہ 83 آیت 1 ہو گئی، سورہ نساء 36ویں 36 آیت نمبر 2 ہو گئی، دلائل 2 ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام 6 نمبر کی سورت، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائیے، کہیے کہ آؤ، قل تعالو، آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تم پر پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، کیا حرام کیا ہے، میں تمہیں پڑھ کے سناؤں. اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. 151 آیت نمبر 6 نمبر کی سورت سورہ آل عمران 3 ہو گئی. پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ اسراء 17 نمبر کی سورت، فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے. قضا ربک مطلب امارا ربک، قضا ربک ایک معنی کیا ہے، امارا ربک، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. کیا حکم؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ ایک کی عبادت کرو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر، ان میں سے دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، عندک الکبر احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے پہ پہنچ جائیں، ان کی عمر وہاں پہنچ جائے. کسی کو بڑھاپے میں اپنے باپ اور ماں کی خدمت کرنے کی توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور اس میں ذکر پہلے کیا کہ یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ایک کوئی تم میں کا ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا نہیں تو دونوں پہنچ جائیں. پہلے ایک کا ذکر کیا، بعد میں دونوں کا ذکر کیا. کیوں؟ دو ہوتے تو کم از کم ایک دوسرے کی بات ہلکا کر لیتے، جان ہلکا کر لیتے ایک دوسرے سے. ماں باپ دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ گئے نا، تو کم از کم تو ہے میاں بیوی، ایک دوسرے کے ساتھی غم گسار تو کوئی مل جائے گا. وہ تھوڑی دیر کے لیے، یہ تھوڑی دیر کے لیے بات چیت تو کر ہی لیں گے. لیکن اللہ کسی ایک کو بلا لے، کسی ایک کو رکھے، ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اس وجہ سے پہلے ذکر کیا احدہما. کیوں؟ ان کو ان کا ساتھی بھی نہیں ہے. کوئی باپ تنہا رہ جائے یا کوئی ماں تنہا رہ جائے تو اولاد کے ذمے زیادہ حق بنتا ہے کہ ایک کی زیادہ خدمت کرو. کیوں؟ اگر دو ہوتے تو کم از کم وہ دونوں تو وقت گزار لیتے کچھ نہ کچھ. لیکن یہ ایک تنہا ہو گئے تو اب تمہیں پورا دیکھنا ہے. اب کوئی بات شیئر کرنی بھی ہے تو وہ اولاد سے شیئر کریں گے. تم بیٹھتے ہی نہیں ہو، تم ان سے بات ہی نہیں کرتے ہو. دنیا جہاں کی باتیں کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ وقت ہے، لیکن ماں کے پاس بیٹھ کے ایک اچھی بات بولنے کے لیے وقت نہیں ہے. اس سے بدبخت ترین درندہ کون ہوگا؟ جس نے پرورش کی، اس کو خون بنا کے دودھ بنا کے پلایا، اس کے لیے بھوکی رہی، اس کے لیے راتوں کو جاگا. ایسی شخصیت اور ہستی کے لیے بڑا ہو کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ بیٹھ کے بات. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بھیج دیا بہت بڑا ہم نے کیا کارنامہ انجام دے دیا. یاد رکھیے پیسہ غم گساری نہیں کر سکتا. وہ بنین شہودا، حاضر رہنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ اولاد ہیں اصل میں.
خدمت میں بیٹھتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ماں باپ کے لیے آ کے بیٹھ کے ان کی باتیں سنتے ہیں، تب کہیں جا کے وہ چیز جو ان کے دل میں ہوتی ہے، ان کے لیے بات چیت، وقت دینا، یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ ان کا شکوہ یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ نہیں دیتا ہے، ان کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا میرے پاس بیٹھتا نہیں، بیٹی میری بات سنتی نہیں، میں بڑھاپے میں پہنچ گئی ہوں، میرے پاس کوئی وقت گزارنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ شکوہ تو یہ ہوتا ہے ماں باپ کا۔ تو اصل میں وقت کا دینا، اصل میں وقت کا دینا، ان کی معصوم سی باتوں کو کیا ہے، مذاق نہ اڑانا۔ تم ایک زمانے میں اس سے زیادہ پاگل اور معصوم تھے، ماں باپ تمہارا مذاق نہیں اڑاتے تھے، تمہاری ایک ایک بات کو جواب دیتے تھے، ایک ایک بات کو جواب دیتے تھے۔ تم 10 مرتبہ پوچھتے تھے تو وہ 10 مرتبہ جواب دیتے تھے، کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے عام طور پر جب بات کرنا یا باہر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، شعور پیدا ہوتا ہے، باپ کو یا ماں کو تنگ کرتے ہیں، بتاؤ یہ کیا ہے، بتاؤ یہ کیا ہے۔ کتنے مرتبہ پوچھے اتنے مرتبہ ماں باپ خوش ہو کے بولتے ہیں کہ بیٹا اس کو فین کہتے ہیں، بیٹا اس کو لیٹ کہتے ہیں، بیٹا اس کو یہ کہتے ہیں، بیٹا اس، پھر پوچھتا ہے، یہی پوچھتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ مشہور واقعہ جو کہ واٹس ایپ وغیرہ میں بہت زیادہ آیا تھا، لیکن عبرت کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک والد اپنے بیٹے کے ساتھ باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور بوڑھا تھا کہ اس نے ایک پرندہ اڑ کے گیا، تو اس نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے، اس نے جواب دیا کہ فلاں پرندہ ہے۔ باپ تو کم سنائی دیتا ہے، کمزور ہو گیا اور ذہن میں بھی کیا ہے، بیٹھتی نہیں ہے بات۔ تو تھوڑی دیر گزری اور اس کے بعد پھر کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے، تو بڑا کیا ہے بدصورتی کے انداز میں کہا کہ پہلے ہی بتایا نہیں تھا یہ پرندہ ہے۔ اب پھر تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ پرندہ یہاں سے وہاں اڑا، تو باپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہا کہ کتنے بار بتاؤں، 3 مرتبہ بتا چکا ہوں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا ذرا میرے ساتھ آنا۔ پھر وہ اندر گیا، الماری کھولی، لاکر کھولا، تو اب دراصل بیٹا سمجھ رہا تھا پتہ نہیں اب کیا ہیرے وغیرہ جواہرات یا آ کر کوئی اور چیز ڈاکومنٹس وغیرہ دینے والے ہیں، شاید باپ زیادہ خوش ہو گئے میرے سے۔ تو اس نے ایک پرانی ڈائری نکالی اور کہا کہ بیٹا تم جب بچپن میں تھے 2-3 سال کے، تم نے ایک مرتبہ میں ایسے ہی باغ میں تمہیں لے کے گیا تھا، تم نے 21 بار میرے سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے، اور میں 21 بار تمہیں بتایا کہ یہ کیا ہے۔ آج تم 3 مرتبہ پوچھنے میں غصہ، میں نے وہ ڈیٹ لکھ کے رکھی ہے اس ڈیری کے اندر کہ اس دن تم نے میرے سے 21 مرتبہ پوچھا کہ ابو یہ کیا ہے، تو میں 21 مرتبہ بلا کوئی جھجک کے تمہیں بتاتا رہا۔ آج بڑھاپے میں نے 2 مرتبہ تم سے پوچھ لیا تو تم جھنجلا گئے۔ بچپن بھول جاتا ہے بندہ بہت جلد۔ اپنا بچپن یاد کرو کہ کس حالت میں تمہیں پرورش کی تھی، ماں باپ کی اس کے اندر کیا تقدو کوششیں ہیں۔ فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا ایک بڑھاپے کی منزل پہ پہنچ جائیں، خاص کر فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ اف، اف کتنا جملہ ہے جی، اف کیا مطلب؟ جھڑکی دینا تو بہت دور کی بات ہے، صرف ان کی کسی بات پہ اف بھی نہ کہو، ناگواری کا اظہار بھی نہ کرو، خواہ وہ تمہیں کتنے مرتبہ ہی کیوں نہ کہیں اور وہ کتنے مرتبہ ہی بھول جائیں۔ اللہ حکم دیتا ہے ان کے ساتھ اف بھی نہ کرو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور جھڑکی تو ہرگز نہ دینا، جھڑکی ہرگز نہ دینا۔ ماں کہتی ہے جا بیٹا جاؤ، میں کتنے مرتبہ گیا میں، نہیں، ریکویسٹ کرو، ابھی جا کے آیا تھا، تھوڑی دیر بعد جا رہا ہوں۔ لیکن تمہارے دوستوں کے لیے، تمہارے اپنی منمانی خواہشوں کے لیے ماں کو جھڑکی نہ دو۔ وہ اولاد کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو ماؤں کو جھڑکی دیتی ہے، جو دوست سے زیادہ جو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہے، جو دوستوں کو ترجیح دیتی ہے باپ کے علاوہ۔ باپ کو وہ وقت نہیں، دوستوں کے لیے وہ وقت ہے، ماں کو وہ وقت نہیں، بیوی کے لیے وہ وقت نہیں۔ برابری کرو، ان کے لیے بھی وقت دو، ان کے لیے بھی وقت دو، دونوں میں مینیج کرو، بیلنس لے آؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پوچھے جاؤ گے، یہ حق ہے ان کا۔ فرمایا کہ ولا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، جھڑکی تو ہرگز نہ دینا، وقل لہما قولا کریما، جب بھی بولنا ہے بڑے ہی اپنائیت کے ساتھ، قولاً کریماً، اچھا میٹھا بول بولو ان کے ساتھ، منہ میٹھا، کڑوا کسیلا نہ۔ ماں کتنی ہی غصے والی کیوں نہ ہو، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اچھا بولو ان کے ساتھ،
ماں گالی دے دی میں بھی گالی دوں، بدبخت، ماں کے برابر ہی کرتا ہے۔ ماں تو تیرا غلاظت اٹھائی تھی، تجھے بنایا تھا، تو نے کیا کیا تھا؟ تو ماں کے برابری میں گالی دے گا؟ ماں نے کچھ کہہ دیا تو بھی وہی کہے گا؟ آج کی اولاد برابری کرتی ہے، کہاں برابری؟ اللہ کہتا ہے کہ قولاً کریماً، ایسا بول بولو جو بڑا نرم ہو۔ حسن بصری کے بارے میں رحمہ اللہ، جو تمام تابعین کے امام مانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب وہ ان سے ماں سے بات کرتے تو ماں کو پوچھنا پڑتا کہ بیٹا تم نے کیا کہا، اور اتنے بڑے واعظ تھے اور ان کا مجمع لاکھوں کا ہوتا تھا، لاکھوں کا۔ جب مسجد میں بیٹھ کے خطاب دیتے لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، اور آواز اتنی بلند تھی کہ انہیں لاؤڈ اسپیکر کے تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، لیکن لوگ بات کو بات پہنچاتے تھے۔ لیکن حسن بصری میں وہ بھی ضرورت نہیں آتی تھی کہ ان کی آواز ہی اتنی کافی تھی کہ لاکھوں کے مجموع تک پہنچ جائیں، ایسی بہترین آواز تھی۔ لیکن ماں سے بات کرتے تھے تو اتنا آہستہ پس کر دیتے تھے کہ ماں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بیٹا تو نے کیا کہا۔ اور جب یہ باہر آتے تھے تو طلبہ پوچھتے تھے امام آپ کی آواز تو ہزاروں میں پہنچتی ہے، آپ ماں سے اتنا پس بات کرتے ہیں کہ ماں کو پوچھنا پڑتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ نے قولاً کریمہ کہا، میں ڈرتا ہوں کہیں آواز ماں سے بلند نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، میری آواز ماں سے بلند نہ ہو جائے اور اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس وجہ سے مجھے اپنی آواز کو پست کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکل سے پست کرتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے کہا ہے کہ قولاً کریمہ، اچھی بات کرو ان سے۔ اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے لیے بھی نہیں فرمایا، اپنے لیے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے دربار میں نماز کے لیے کھڑو تو کھندے جھکا کے کھڑے ہو، نہیں کہا اللہ نے۔ ماں باپ کے لیے کہا کہ ماں باپ کے سامنے تم کھڑے ہو، تن کے مت کھڑے ہو۔ کس کے پاس تناوٹی دکھا رہے ہو؟ اس کے پاس جنہوں نے تمہاری غلاظت اٹھائی۔ تم غلاظت تو کھا لیا کرتے تھے، تمہیں پتہ بھی نہیں تھا، ایسے وقت میں تمہیں دھلا کے پہنا کے خوبصورت پاؤڈر لگا کے تمہیں دیکھ کے خوش ہوتی تھی، تو کون تھی وہ مائیں تھی، وہ باپ تھے۔ تو ان کے سامنے کھڑے ہوتے وقت یہ کھندے اونچے نہ ہو جائیں، یوں تن کے مت کھڑے ہو۔ کہا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تذلل کے ساتھ اپنے آپ کے یہ کھندے جھکا کے رکھو ان کے سامنے، تن کے بات مت کرو، نہ باپ کے سامنے نہ ماں کے سامنے۔ ماں باپ کیسے سلوک کریں یہ دوسری بات ہے۔ ماں باپ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ ایسا کرتے نا مولوی صاحب، ہمیں کیا؟ ماں باپ جو کرتے ہیں وہ جواب دہ ہیں، ماں باپ جو کرتے ہیں اولاد کے حق میں وہ جواب دہ ہیں۔ لیکن تمہارا اگر معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک ماں باپ کے ساتھ کیا تھا، یہ نہیں پوچھے گا کہ ماں باپ کا سلوک تمہارے ساتھ کیا تھا، وہ ان سے سوال ہونے والا ہے، وہ جواب دے دیں گے۔ لیکن تمہیں اگر مسلمان ہے، تم مانتے ہو کہ اللہ، تم مانتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تم مانتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی کہی ہوئی بات کو ٹالنا نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے حکم ایک ہی ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں تمہارے ساتھ بدسلوکی، لیکن تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان سے بدسلوکی کرو۔ اللہ نے اپنے لیے نہیں کہا کہ کھندوں کو جھکا کے نماز میں کھڑے ہو، لیکن والدین کے لیے کہا۔ جاؤ جا کے اٹھا کے دیکھو اسراء کے اندر، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے آگے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھ کے کھڑے ہو، اور جب کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ سیلفشنس کے ساتھ اپنے آپ کو دعا مت کر لو، بلکہ کہو قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں رحم و کرم کے ساتھ پالا تھا۔ ماں باپ کو نہ بھولو، وہ نہ ہوتے تو تم نہ آتے، وہی تو ذریعہ تھے دنیا میں آنے کا۔ یہ 4ویں جگہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، 4ویں جگہ پھر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے سورہ عنکبوت کے اندر 7ویں آیت 29 سورہ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، لوگوں اللہ نے وصیت کی ہے۔ ہاں یہاں تو لفظ وصیت آ گیا، اس سے پہلے تک کیا ہے؟
اللہ نے فیصلہ سنایا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا. یہاں اہمیت کے پیش نظر کہتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کر دی انسان کو. کیا وصیت کی؟ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یاد رکھو ان کے ساتھ کوئی چیز، کوئی بدبختی، نامناسب بات پیش نہ آئے. پھر اسی طرح یہ 5واں ہوا. 6 پہنچیے سورہ لقمان کے اندر فرمایا، 31 نمبر کی سورت اور آیت نمبر 15، فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کر دی انسان کو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ وصیت ہے میری. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. فرمایا کیوں کرنا ہے تمہیں والدین کی خدمت، کیوں کرنا ہے تمہیں والدین کی اطاعت، کیوں انہیں خوش رکھنا ہے، کیوں ان کے ساتھ خوش نصیبی کے ساتھ پیش آنا ہے، کیوں اس کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے. فرمایا کہ اس وجہ سے کہ وَأُمُّهُ، اس کی ماں نے اس کو کُرْہًا وَہْنًا عَلَى وَہْنٍ، بوجھ پر بوجھ اٹھائے، بوجھ پر بوجھ اٹھائے. کیسے؟ تم 1 منٹ کے لیے 15 گرام کا پتھر ہی باندھ کے چلو، کتنا دیر چلتے ہو؟ 15 گرام کا. 50 گرام کا پتھر ہی باندھ کے 2 دن گزار کے دکھاؤ، اگر ہو سکتا ہے تمہارے. ماں نے تمہارے بوجھ کو 9 ماہ اٹھایا، اور آخری ایام میں تو 2.5-3 کلو کا بچہ پیدا ہوتا ہے، عمومی 3.25 کلو یا 3.5 کلو کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے. 6واں مہینہ، 7واں مہینہ، 8واں مہینہ، 9واں مہینہ، تقریباً 3 کلو اٹھائے پھرتی تھی. 3 کلو. اتنا بوجھ اٹھا کے تم 1 گھنٹہ نہیں پھرو گے، اتنا بوجھ اٹھا کے تم 1 گھنٹہ نہیں پھر سکو گے. اس نے رات دن تمہیں اٹھائے پھرا، سوتے وقت بھی اٹھائے رکھا، چلتے وقت بھی اٹھائے رکھا، بستر پہ بھی اٹھائے رکھا، بیماری میں بھی اٹھائے رکھا، بخار میں بھی اٹھائے رکھا. اس کا تم کیسے حق ادا کر سکتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بوجھ پہ بوجھ اٹھایا، بلکہ ولادت کے بعد اپنا خون دودھ بنا کے تمہیں 2 سال تک پلاتی رہی. 2 سال تک میں پلاتی ہوں عمومی. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، دودھ چھڑانے میں 2 سال لگ گئے. تو فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْ. دیکھو یاد رکھو، اسی وجہ سے میرا شکر ادا کرو، رب کا اور اپنے والدین کا. اللہ کہاں لا کے کھڑا کر دیا. دیکھو کہا کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْ. دیکھو یاد رکھو، میرا شکر ادا کرتے رہنا، میں خالق ہوں اور یہ والدین ہیں، ان کا بھی شکر ادا کرتے رہنا. ان کے ذریعے تو دنیا میں آنکھ کھولی تھی. یہ عظمتیں کون دے رہا ہے؟ رب العالمین دے رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں. عظمت پہچانو. جن کے والدین ہیں، ہاں یاد رکھو ان پر بڑی ذمہ داری ہے، اور جنت بڑی آسان ہے ان کے لیے. ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہارے مائوں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی ان کی خدمت میں جنت ہے. اب بھی خدمت کر کے جنت اپنے نام کر لو. بڑے بڑے نیکیاں نہیں ہیں، ماں کی خدمت میں اللہ نے بہت رکھا ہے. ماں کی خدمت میں دنیا و آخرت دونوں چیز رکھا ہے. باپ کی خدمت میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھا ہے، زیادہ نہیں. فرائض ادا کرو، اگر ماں باپ ہیں تو بقیہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بس تم دنیا آخرت میں پاس ہو جاؤ گے. جن کے نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہے، دعا میں کبھی نہ بھولنا، دعا میں کبھی نہ بھولنا، سیلفش نہ بننا. جب بھی ہاتھ اٹھاؤ ماں باپ کا خیال کرو. میرے ماں باپ پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کے درجات بلند کر، اے اللہ انہیں بہترین جگہ رکھ، اے اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ان کے روحوں کو اللہ تبارک و تعالی قرب نصیب کر. یہ دعائیں کبھی نہ بھولنا اپنے ماں باپ کو جن کے چلے گئے ہیں، اور جو ناراضگی میں چلے گئے پھر اس کا کوئی مداوع ہی نہیں ہے. ماں باپ مرتے وقت ناراض تھے اولاد سے، تو یاد رکھو پھر تو اولاد کے لیے کوئی گارنٹی نہیں جنت کی، کوئی گارنٹی نہیں جنت کی. انہیں ناراض نہ کرو، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. تو فرمایا کہ یہ دراصل اللہ نے خود دیا ہے،
اس وجہ سے ماں کو ایک درجہ اوپر نہیں، 3 درجے اوپر، 3 درجے اوپر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. چھٹی جگہ اور 7ویں جگہ سورہ احقاف میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. یہاں پر یوں کہا والدین کے بارے میں، یہاں پر یوں کہا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، حسن سلوک کرو. کیوں؟ انہوں نے بڑی مشکلات اٹھائے، تمہارے حمل میں بھی اٹھائے، تم پیدا ہونے کے بعد بھی اٹھائے. وفصاله 30 شهرا، اور دودھ چھڑانے کی مدت کم از کم 30 مہینے ہو گئی. 30 مہینے، 30 شہرا. کیسے 30 مہینے؟ کم سے کم حمل کی مدت قرآن نے تب بتلائی ہے 6 ماہ میں بھی بچہ صحیح و سالم پیدا ہو سکتا ہے. اگر کسی کا پیدا ہو گیا تو وہ زانی نہیں کہلائے گی. کیوں؟ 6 مہینے کی اقل ترین مدت ہے حمل کی. اس سے کم میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو ہو سکتا ہے زنا کی تہمت لگے، لیکن 6 کے اندر پیدا ہو گیا تو نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ پیدائش اور دودھ ملا کے تمہاری مدت 30 مہینے، 2.5 سال. تو 2 سال نکال لو تو 6 مہینے باقی رہتے ہیں. تو 6 مہینے میں بھی کوئی بچہ صحیح و سالم پیدا ہو سکتا ہے. غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے. حضرت ابن عباس کا اس آیت میں یہی فیصلہ ہے. غرض وہ مسائل ہیں، مجھے آج مسائل پہ نہیں ہیں، کوئی اور دوسری چیز ہے جس پر گفتگو کرنی ہے والدین کے حقوق کے سلسلے میں. تو یہ پورے 7 مقامات کی آیات میں نے جمع کر کے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بار بار کہتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدہ کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرو، کیونکہ انہوں نے حمل بھی سنبھالا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پوچھا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے بہترین کون مستحق ہے؟ فرمایا کہ امک، تیری ماں. فرمایا کہ ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ کہا کہ امک، تیری ماں. فرمایا کہ ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ امک، تیری ماں. پھر پوچھا کہ ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ کہا کہ ابوک، تیرا باپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% خدمت میں 75% حصہ خدمت کا والدہ کے لیے رکھا، 25% ملا باپ کو. 3 مرتبہ پوچھنے پہ کہا کہ 3 مرتبہ تیری ماں، 4ویں مرتبہ پوچھنے پہ کہا کہ تیرا باپ. تو خدمت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہمیت والدہ کی ہے، کیونکہ وہ حمل کو اٹھائے رکھا اور دودھ پلایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں تقسیم کیا کہ پہلی مرتبہ 25%، دوسری مرتبہ 25%، تیسری مرتبہ 25%، چوتھی مرتبہ 25%. ثم من امک، ثم من امک، ثم من امک، ثم من ابوک. تو وہ 100% کی جگہ 25% باپ کو ملا خدمت کا حصہ، 75% ماں کو ملا خدمت کا حصہ. فرمایا کہ ان سے حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان کی خوشی اللہ کی خوشی، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا. 6 سال کی عمر ہی کیا عمر ہوتی ہے؟ 6 سال کی عمر تھی، اللہ نے ماں کو بلا لیا. باپ پیدا ہونے میں ابھی 2 ماہ باقی تھے، اس سے پہلے ہی بلا لیا. یتیم پیدا ہوئے، ماں کو دیکھا، لیکن 6 سال کی عمر تک، 6 سال کی عمر میں ماں کو بھی کھو دیا. وہ بچہ جو اپنی عمر کے 6 سال میں ماں باپ کو کھو دیتا ہے، اس کے احساسات کیا ہوں گے اپنے ماں باپ کے سلسلے میں؟ یہ تو رسول رحمت للعالمین ہے، تڑپتی نہیں ہوگی، کیفیتیں اٹھتے نہیں ہوں گے. اب دیکھو 6 سال پہلے کا واقعہ،
6 سال پہلے کا واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی زیارت کرنے کی، خبر کو دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ تو ابوا کے مقام پہ جب واپسی تھی تو ان کا بھی پتہ نہیں ہارٹ اٹیک ہی ہوا یا کچھ، کہ فوراً بیمار پڑی اور گزر گئی اور وہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ باپ بھی اسی طرح مدینہ گئے تھے، وہاں بیمار پڑے، وہاں گزر گئے۔ 25 سال کی عمر، عین شباب کی عمر تھی، 25 سال، شادی ہو کے بس 7 ماہ رہے ہیں، ابھی 2 ماہ باقی تھے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو تو بلا لیا۔ اچھا، تو یہ 6 سال تک تھے۔ 6 سال ماں کے ساتھ گئے، ماں کے ساتھ ایک سفر پہ گئے مدینہ، واپس آئے ابوا کے مقام پہ، اور ابوا کے مقام پہ ماں بیمار پڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بلا لیا۔ اب جو آئے واپس اکیلے تنہا تھے، تنہا، ماں کے ساتھ گیا تھا قافلہ، آتے وقت تنہا تھے۔ ایک ام ایمن خادمہ تھی جو ان کے باپ کی خادمہ تھی، اللہ کے رسول کے باپ کی، ان کے ساتھ واپس آئے تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ اندھیرے میں، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، فین ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، اٹھنا مت رہے۔ کتنے مرتبہ بتاتا ہوں کہ مت آئیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تھی، اور 6 سال کی عمر میں بچہ کیا سمجھ سکتا ہے ماں کا درد، ماں کا دکھ، اور وہ آ رہے ہیں واپس تنہا ماں کو چھوڑ کے۔ اب اس کے بعد اللہ نے 40 سال میں نبوت دی، 13 سال مکے میں گزارا، اور اس کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ مدینے میں تقریباً ہو چکا تھا کتنا؟ 6 سال کا عرصہ۔ حدیبیہ 6 میں پیش آئی، پھر اس کے بعد عمرہ، پھر اس کے بعد حجۃ الوداع۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس جب آئے تو وہی راستہ تھا جو 6 سال کی عمر میں گزار کے مکہ آئے تھے۔ اب بھی مدینے سے وہی راستہ تھا جس پر سے گزر کے آنا تھا، تو مقام ابوا پڑتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس التجا کی کہ اللہ میری ماں کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، میرے ماں کی قبر کی اجازت ہے؟ بخاری کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے اجازت دی، اللہ نے اجازت دی۔ 6 سال کا یہاں عرصہ، 13 سال کی مکی زندگی، ملا لیجئے 6 اور 13 19 سال، اور 40 سال، تو عمر کیا تھی؟ 40 اور 19 کیا عمر ہے؟ 59 عمر کے ہو چکے تھے، اور اس میں سے 6 نکال دیجئے، 55 سال کی عمر بیت چکی تھی ماں کو دیکھے ہوئے۔ لیکن اللہ کے رسول نہیں بھولے ماں کی عظمت کو۔ جب وہاں سے واپسی تھی 1400 صحابہ، 1400 صحابہ ساتھ میں تھے، اور وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشان معلوم تھا بچپن کا بھی کہ یہاں قبر تھی، یہاں دفنایا گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے گھٹنے یوں اٹھا دیے، جس طرح ہم لوگ کبھی کبھار غم میں ہوتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے یوں باندھ لیا اپنے گھٹنے کو، اور یوں سر رکھ لیا، زارو قطار رونے لگے۔ کون؟ اللہ کا رسول۔ کون؟ سید العرب والعجم۔ کون؟ سید الانس والجن۔ کون؟ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ عمر کتنی ہو چکی ہے؟ 60 سال کے قریب ہو چکی ہے، لیکن ماں کی عظمتوں کا یہ پیغام پوری امت کو دے رہے ہیں کہ ماں میں نے 6 سال میں کھو دیا، لیکن اس کی درد کو ابھی تک نہیں بھولا، اور اللہ کے رسول اپنے گھٹنے اٹھا کے اپنے ہاتھ میں دبائے ہوئے ہزاروں قطار رو رہے ہیں، آنسو ہیں کہ ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے بھی رسول کو دیکھا اپنے آپ پہ ضبط نہ کر سکا، سارے کے سارے 1400 صحابہ نے رویا ہے پھوٹ پھوٹ کے۔ ماں دنیا کا سب سے پیارا لفظ ہے،
اس کو پہچانو. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خدمت میں پوری دنیا اور آخرت رکھی ہے. آج ہماری اولاد بگڑ رہی ہے. ویسٹرن کلچر، سینما، ٹی وی، سیریل، جس میں ماں باپ کا مضحکہ، ماں باپ کا مذاق، ماں باپ کی بے ادبی، ماں باپ کے سامنے پاؤں پہ پاؤں ڈال کے بات کرنا، ماں باپ کے ساتھ دو بدو کی باتیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ کیا ہے ان کے برابر دو بدو کے جوابات دینا، یہ پورے پلاننگ سے سکھایا جا رہا ہے تاکہ اگلی نسل آنے والی ماں باپ کی خدمت کو بھول کے ویسٹرن کلچر کی حالت میں پہنچ جائے، جہاں اولڈ ایج ہوم میں کوئی مرتا ہے تو بیٹا تب بھی آتا نہیں ہے دفنانے کے لیے اپنے ماں باپ کو. وہ بھگت چکے ہیں، لیکن بھگتتے ہیں تو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم پوری دنیا کو بھگتائیں گے. وہ اپنی نسل پہ آج رو رہے ہیں، انہیں اس کی سزا مل چکی ہے، لیکن یہ بدبخت ترین قوم ہے جو بدلہ لینے سے کبھی شکتی نہیں. یہ بدلے میں آ کے کہتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر سے ماں باپ کی عظمت کو مٹاؤ، کیونکہ ہم تو کھو ہی چکے ہیں. اس حیثیت سے سیریل بنائے جاتے ہیں، اس حیثیت سے سینما بنائے جا رہے ہیں، اس حیثیت سے موویز بنائے جا رہے ہیں، اور نئی نسل کو دال ڈال کے بتایا جا رہا ہے باپ کی کوئی عظمت نہیں. دو بدو بات کرو، دو بدو مذاق کرو، دو بدو ان کے ساتھ جواب دو، دو بدو ان کو چلاؤ، ان پر کوئی بھی حرکت کرو. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ اتنا سنایا دکھایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ہماری اولاد وہ سب عظمتیں بھول گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. دین وہ تو ماں باپ خود بھی نہیں سکھاتے، یہ ان کا بھی بڑا مسئلہ ہے، انہوں نے بھی نہیں سکھایا. الٹا جو کچھ ماحول سے ملتا وہ کیا ہے، وہ بھی وہی. تو پھر بندہ کہاں جائے، کون بتائے؟ عظمتیں دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے دور کا واقعہ ہے. ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ولی بنی اسرائیل کے شخصیت، جریج ان کا نام تھا، جریج رحمہ اللہ. بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت عبادت کرتے تھے. ان کی عبادتوں کے چرچے معاشرے سوسائٹی کے اندر ہونے لگے، جگہ جگہ باتیں ہونے لگی کہ جریج ماشاءاللہ اس جیسا تو کوئی انسان نہیں رہا اب اللہ کے قریب اور اللہ کا بندہ. یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ یہ نماز کی نیت باندھ کے رکعت باندھے، ماں آ گئی. یہ انہوں نے عبادت کے لیے اپنی کوئی الگ سی ایک کھوٹری محراب بنائی ہوئی تھی جہاں پر یہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، فرائض کے علاوہ نوافل. تو نوافل کی نیت باندھی تھی، دروازہ بند اور باندھ لی. اب ماں آئی، ماں کو پتہ نہیں تھا اندر جریج کیا کر رہے ہیں. ماں نے پکار لگائی، جریج. اب جریج نے سوچا کہ اللہ اکبر، ایک طرف ماں کی پکار، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. مانوں تو کس کی مانوں؟ نماز توڑ کے جواب دوں یا کنٹینیو کروں؟ دل کے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی، میں کیا کروں؟ اب پھر اس کے بعد اس نے پھر آواز لگائی، یا جریج. پھر ان کے اندر دل کی کشمکش شروع ہو چکی تھی کہ کیا کروں. پھر انہوں نے آواز لگائی، جریج. پھر کشمکش شروع ہو چکی تھی. آخر میں فیصلہ کرنا پڑا کہ میں نماز تو نہیں توڑوں گا ماں کی آواز پہ. اور وہ کیا کیے، نماز کو کنٹینیو کیا اور یہ واپس چلی گئی. پہلا دن کا اتفاق یوں ہوا. دوسرے دن پھر آئے، اتفاق ایسا ہی تھا کہ تبھی انہوں نے پھر رکعت باندھی تھی. ماں آئی، کہا کہ جریج. پھر مسئلہ ان کے اندر اٹھنے لگا کہ میں کیا کروں، جواب دوں یا نماز توڑوں، کیونکہ نفل تھی. ماں کا بلانا فرض تھا، فرض نماز کو توڑنا نہیں، نفل نماز کا معاملہ تھا. بڑی حکمت ہے اس کے اندر. کہاں تک ہے ان کی بات کی اہمیت ہے. ماں نے پکارا، جریج. اب انہوں نے نماز نہیں توڑی. پھر تیسری مرتبہ کہا، جریج. پھر واپس چلی گئی. پھر تیسرے دن بھی وہی اتفاق ہوا کہ رکعت باندھے، جریج کی ماں آ کے کھٹکھٹانے لگی، جریج. اب جریج نے کہا، اللہ کیا کروں، مسلسل ہو رہا ہے، لیکن نماز توڑوں تو کیسے توڑوں. تو وہ باندھے کھڑے رہے، حتیٰ کہ 3 مرتبہ پکار دیا ماں نے کہ جریج جریج جریج.
جب جواب نہیں دیا نا، اچانک ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی. ماں کی بد دعا سے ڈرو، ولیوں تک پہنچ جاتی ہے. تم کیا ہو، کس کھیت کے مولی ہو؟ ماں کی بد دعا سے ڈرو. اب زبان پہ جو بد دعا نکلی وہ کیا تھی؟ اللہ جریج کو موت نہ دے یہاں تک کہ یہ کسی زانیہ کی صورت نہ دیکھ لے. ماں نے ایسی بد دعا کرتی. کیا بول دی؟ اللہ جریج کو موت نہ دے یہاں تک کہ یہ کسی زانیہ کی صورت نہ دیکھ لے. یہ کہی چلی گئی. مدت گزر گئی، ان کے عبادت کے چرچے ہونے لگے. ہر جگہ ان کے عبادت اور ان کی للہیت، ان کی ولایت کی باتیں ہونے لگی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب اپنی کھٹری کے اندر، اپنی محراب کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں تھے تو ایک عورت آ گئی. کہا کہ آ گناہ کریں گے، میں بہت دن سے تجھے تاک رہی ہوں، میں تیرے سے بڑی محبت کرتی ہوں، چل ہم دونوں گناہ کریں گے. وہ بندہ آنکھ اٹھا کے یوں نہیں دیکھا، یوں نہیں دیکھا. اللہ کا ایسا بندہ تھا، اس کی بڑی اہمیت ہے. ہاں، سبعۃ تظلهم اللہ لا ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وشاب نشا فی عبادت اللہ. 7 اشخاص صفات والے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی اطاعت میں گزارے، وہ صفت والا نوجوان. بوڑھا نہیں، بوڑھا کیا کریں گا، کرنا چنے. جوانی میں اللہ کی اطاعت کرو. اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے ہم عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اور دوسرا وہ بندہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، وہ بندہ جس کو ایک عورت بڑی ہی نسب والی، خوبصورت، مال والی گناہ کی دعوت دے، آ کریں گے. اس وقت بندہ کہے فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ہٹ، دور ہٹ. یہ کہنا بھی ہرکس ناکس کی بات نہیں ہے. بڑا تقوی ہونا ہے اس وقت، خاص کر جب عورت خود اپیل کرتی ہو اور ہے بھی مالدار، ہے بھی خوبصورت، ہے بھی خاندان والی، اور ہے بھی تنہائی، پھر کہتی ہے کہ میں تیرے سے کیا ہے محبت کرتی ہوں، گناہ کریں گے. اس وقت کسی مرد کا کھڑ جانا اللہ کی اطاعت پہ معمولی بات نہیں، اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. یہ بندہ بھی ویسے ہی بندہ تھا. تو وہ عورت آ کے بلانے لگی تو حضرت جریج نے کہا کہ بدبخت، میرے اوپر، میرے بارے میں یہ خیال، چلی جا. کہا کہ دیکھ میری بات مان لے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. کہا کہ چلی جا، میں تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. کہا کہ دیکھ ورنہ تو بدنام ہو جائے گا. کہا کہ تو کچھ بھی کر لے، چلی جا. تو وہ نکل گئی. نکل کے تھی ہی بازاری، وہاں ایک چرواہا چر رہا تھا. چرواہے کے ساتھ زنا کیا اور زنا کرنے کے بعد حمل ٹھہرا. حمل ٹھہرنے کے بعد بچہ ہوا. ایک مرتبہ جریج اپنے مجلس میں بیٹھے واس کہہ رہے ہوتے ہیں، لوگ بڑی عقیدت سے سن رہے ہوتے ہیں. مجلس کو چیرتی ہوئی وہ زانیہ آتی ہے اور بچہ اٹھا کے رکھتی ہے محفل میں سامنے. کہتی ہے کہ یہ دیکھو تم بہت چرچے کرتے ہو جریج کے، بڑا اللہ والا بنتا ہے تمہارے سامنے، لیکن یہ میرے ساتھ زنا کیا، یہ بچہ اسی کا ہے. ماں کی بد دعا جریج جیسے ولایت والے ولی پر بھی گزر گئی. ہاں، ماں کی بد دعا. اب حضرت جریج بڑے حیران ہکا بکا رہ گئے، یہ کیا کہہ رہی ہے. لیکن اصل میں کیا ہے نا جی، عوام کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. محبت پہ آتی ہے تو تلوے چاٹتی ہے، نہیں تو پاؤں کھینچ لیتی ہے. اب جیسے ہی دیکھا کہ یہ عورت کے، کیونکہ عورت کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے مرد، کتنی غلطی رہتے بھی عورت ایک چیخیں دینا فوراً پوری پبلک وہاں چل جاتی، برابر جی بارو جی سے پکڑ دو کی گا تو کیا تبھی انہیں بھی ذرا سائٹ دیں گی، ان کو بھی کیا وہ خواہش رہتی. پورے مردہ ویسے اچھے، کون بھی ہمیں تمہیں الگ نہیں بھائی، ایک صفت بیان کر رہا ہوں. کیا یہ چیز کیا ہے، جلدی مائل ہوتا عورت کی آواز پہ. مرد انہیں چیخلے کو رندے، مرلے کو رندے، ارے جان دے مرندے جی چھوڑو جاؤ جی. وہ جو خوبصورت عورت گرندے نے ایکسیڈنٹ میں ہوں جم جاتے پورے، ماں 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 میں اٹھاتا ہوں، ماں تمہیں اٹھا دو، ماں تمہیں اٹھاؤ، ماں پورے جنے اٹھانے کے واسطے تیار ہو جاتے. کیوں؟ عورت نا. تو عورت کی آواز پہ جلدی اٹریکشن ہے. مرد تو کچھ بھی نہیں ہوتا، باوا پکارا تو بھی جاتا نہیں، بے وقوف.
تو یہ چیز اب عورت نے کہا تھا، وہاں بیٹھی ہوئی پبلک تھی اور وہ بڑی عقیدت سے سن رہی تھی، جریج فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جریج تمہارے یہ کرتوت ہیں. غصے میں آ کے ان کا جو صومعہ تھا، ان کی جو کھٹری تھی، جو ان کی محراب تھی، اس کو مسمار کر دیا، مار کے توڑ دیا. یہ پبلک کی جو ہے نا، اس سے بڑی مجھے بھی بڑا ڈر لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ کب غصے میں آئے گی، کب محبت میں آئے گی، بول نہیں سکتے. تو یہ چیز کیا ہے، جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ میرا بیٹا ہے. ہاں تیرا ہی بیٹا ہے. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں ذرا ٹھہرو، مجھے اللہ سے دعا کر لینے دو، کیوں خام خواہ پریشان رہتے ہو، یہ مجھ پہ الزام لگاتی ہے. تو لوگ تھوڑا سا کیا ہے صبر میں بیٹھے، لیکن تب تک تو ان کی گھٹری مسمار ہو چکی تھی. ہاں تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل. ولایت کا مقام دیکھو، اب ولایت کا مقام دیکھو کہاں تک پہنچا ہوا تھا بندہ. ہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اللہ سے دعا کی اللہ یہ الزام سے بری کر دے مجھے. پھر اس کے بعد آئے، مجمع اکٹھا ہوا تھا اور بچہ پڑا ہوا تھا، دودھ پیتا بچہ، ابھی پیدا ہو کے کیا ہے 2-3 دن بھی نہیں ہوئے، دودھ پیتا بچہ. انہوں نے آیا، ماں کے پیٹ پہ یوں مارا، بچے کے پیٹ پہ یوں مارا، مار کے کہا کہ بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے. تو بچہ بول پڑا فلاں چرواہا. حضرت عیسیٰ کے بعد دنیا کا یہ دوسرا بچہ ہے جو بچپنے میں بات کیا، بخاری کی روایت کے مطابق. کرامت کہاں ہے، ولایت کہاں پہنچی ہوئی ہے ان کی. دودھ پیتے بچے کے پیٹ پہ ہاتھ مارا اور پوچھا کہ بیٹا تیرا باپ کون ہے. تو بیٹا بول پڑا اللہ کے حکم سے کہ آپ میرے باپ نہیں ہیں، فلاں چرواہا اس بدبخت نے زنا کیا تھا، اسی کے میں پیداوار ہوں. اب محبت میں آ گئی پوری پبلک. کہا کہ جریج ہم سونے کا بنا دیں گے تمہارے محل کو. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، مجھے مٹی کا ہی بنا دو، جو تھا وہی بنا کے دے دو، بس کافی. بہت لاتیں کھا چکا ہوں، اب جو ہے وہ وہی بنا دو. نصیحت کیا ملی، نصیحت کیا ملی، ولایت کا مقام یہ. لیکن ماں کی بد دعا اتنی برحق ہے کہ زبان سے نکل گئی تو اللہ نے ایسے ولی پر بھی فٹ کر دیا، حالانکہ غلطی بھی نہیں تھی ان کی. اسی وجہ سے میں ماؤں سے بڑے ادب درخواست کرتا ہوں، بچے غلطیاں کرتے ہیں، غصہ آتا ہے تو کبھی بد دعا نہ دیجئے. تمہاری بد دعا کی ایک الگ اہمیت ہے اللہ کے پاس. کبھی کبھی اولاد کو بد دعا دینے سے بعد میں تڑپتی رہ جاتی ہے، لیکن جو بد دعا دے چکی تھی وہ ان پہ فٹ ہو جاتی ہے، اولاد برباد ہو جاتی ہے. اولاد گئی ایکسیڈنٹ میں مر گئی، تب چیختا ہے نوجوان بچے کو، لیکن تم نے ہی کبھی غصے میں کہا تھا ایکسیڈنٹ میں جا کو مر جا رہے تو بول کو نہ، مر گا بعد میں، دعا قبول ہوگی. بد دعائیں اللہ تبارک و تعالی اہمیت دیتا ہے تو دعاؤں کو کیوں اہمیت نہیں دے گا؟ ہاں بھائی ماں باپ کی بد دعاؤں کو یہ اہمیت ہے تو ماں باپ جب اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں گے تو کتنی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے یہ بھی سبق سمجھ لو، ماں باپ پر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دعاؤں میں شامل کریں. کیوں؟ ان کی اہمیت الگ ہے، دوسرے کرنے والے دعاؤں کی اہمیت الگ ہے. دوسرے کرنے والی دعائیں 10% قبول ہوتی ہیں حق میں، تو ماں باپ کی دعائیں 100% قبول ہوتی ہیں اولاد کے حق میں. یوں ہاتھ اٹھایا اللہ ماں قبول کر لیتا ہے کیونکہ ماں ہے نا. تو ماں کی زبان سے نکلنے والی بد دعا، ولایت کا یہ مقام کہ پیدائشی بچے پہ ہاتھ رکھا بول اٹھا، لیکن بد دعا نہ گئی، اللہ نے فٹ کر دیا، زندگی میں زانیہ عورت کو دیکھ لیا، تب کہیں جا کے وفات ہوئی ان کی. بخاری و مسلم کی روایت کی ایسی ہی دوسری حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں واقعے کی شکل میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا، تمہاری زمانے میں ایک شخص آئے گا اور اس کو برس کی بیماری، جو سفید پیچز جسے کہتے ہیں، دیکھیے جو برس کی بیماری ہوتی ہے، چٹے وہ آئی ہوگی اور اللہ کی برکت سے تمام جگہ سے چلی گئی ہوگی، لیکن پیٹھ کے مقام پہ ایک بلے کی طرح وہاں پر رہے گی، اس کی نشانی ہے.
وہ آئے اور تمہاری ملاقات ہو جائے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ لو، کس سے؟ عمر جیسی شخصیت سے۔ عمر جیسی شخصیت جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ میں نے تمہارا محل دیکھا جنت میں، تمہاری حور کو دیکھا، اور تمہارے یہ مقام ہے، تم جس گلی سے گزرتے ہو اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، اتنی فضیلتیں دے کے کہہ رہے ہیں تمہارے بعد، یعنی صحابی نہیں ہوگا، وہ میرے بعد آئے گا نا تو تابعی ہوگا، تم صحابی ہو، لیکن وہ آئے گا تو اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پیٹھ پر ایک سفید دھبا اب بھی موجود ہے، برس کی بیماری کا۔ حضرت عمر کو یہ بات اپنے خلافت میں اچھی طرح یاد رہ گئی تھی۔ وہ جب بھی پورے لوگوں کو جمع کرتے حج کے موقع پر، پورے عمال آنا چاہیے تھا، تو سب کے لیے حج میں اعلان کرتے کہ بھائی کوئی ایسا شخص آیا ہے، اور اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ وہ بنو عامر سے ہوگا، قبیلہ عامر سے، اور اس کا نام اویس ہوگا۔ تو پوچھا جاتا بھائی قرنی ہوگا، تو کوئی قرنی بنو عامر کا اویس نامی آیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ ایک زمانہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ معلوم ہوا کہ ایک قرنی ہے، لیکن وہ کہیں دور گیا ہوا ہے بکریاں چرانے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے دوڑ لگائی اور ساتھ میں حضرت علی کو بھی ساتھ میں لے لیا اور کہا کہ چلو جی جائیں گے دیکھیں گے۔ تو وہاں پر وہ نماز پڑھتے ہوئے مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم قرنی ہو؟ کہا کہ ہاں۔ بنو عامر سے ہو؟ کہا کیا؟ تمہارا نام اویس ہے؟ کہا کہ عبداللہ۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا بندہ ہی ہے، تیری ماں نے کیا رکھا تیرا نام؟ کہا کہ اویس۔ تو پھر وہ کیوں نہیں کہتا؟ اب ان کو بھی معلوم نہیں تھا یہ کون ہے سامنے۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھ میں امیر المومنین عمر ہوں۔ تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس ٹائم کو پوسٹر تو نہیں لگتے تھے نا کہ کون منسٹر ہے کون پرائم منسٹر ہے، فوٹو تو نہیں تھی، تو وہ جانتے نہیں تھے عمر کون ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے بڑے ادب سے پیش آئے، کہا کہ امیر المومنین آپ آنے کی کیا ضرورت تھی، میں خود پہنچ جاتا۔ کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا تھا بنو عامر کا ایک قرنی شخص جس کے پیٹھ پر ایک سفید دھبا ہے برس کا، تم نے کبھی برس کی بیماری تھی؟ کہا کہ ہاں تھی۔ چلی گئی ایک دھبا ہے، تو بتاؤ ہٹاؤ چادر، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چادر ہٹائی، پیچھے ایک دھبا تھا۔ کہا کہ پورے نشانیاں پورے ہو گئے۔ تو کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ میری مغفرت کی دعا کرو۔ وہ رونے لگے۔ کہا کہ امیر المومنین میں کہاں آپ کہاں، آپ صحابی میں تابعی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں آپ کے لیے؟ کہا کہ ہمارے رسول نے یہی کہا تھا مجھ پر کہ تم آئے تو اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا، ہاتھ اٹھاؤ اب کرو۔ میں نے کہا کہ کر دیتا ہوں جی، آپ کا حکم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کر دے۔ حضرت علی ساتھ میں، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بھی کر دینا بھائی ساتھ میں۔ پھر بعد میں پوچھا کہ ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں میں تھا اور خبر بھی پہنچ چکی تھی کہ رسول ہیں، لیکن میری ماں ایسی ضعیف تھی اور میں اکیلا بیٹا تھا، چھوڑ کے نہیں آ سکتا تھا، میں خدمت کی وجہ سے صحابیت سے محروم ہو گیا۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابیت سے محروم ہو گیا۔ لیکن یہ اشارہ جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم ہی اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا، یہ بات بتاتی ہے کہ ماں کی خدمت قبول ہو گئی۔ اللہ کے رسول غائبانہ کہہ کے چلے گئے اویس آئے گا جو ماں کی خدمت کی وجہ سے میری صحابیت سے محروم ہو گیا۔ صحابی تم ہو، لیکن تم بھی دعا کروا کے یہ بات پیغام امت مسلمہ کے آخری کونے تک پہنچا دینا کہ ماں کی خدمت کا کوئی جواب نہیں ہو۔ اب سنو، نوٹ کر لو اس بات کو، ہزاروں نہیں لاکھوں اویس مل جائیں، ہزاروں نہیں لاکھوں اویس مل جائیں، حضرت عمر کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے فضیلت میں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں اویس مل جائیں، حضرت عمر کی فضیلت میں ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول نے پھر بھی اویس سے دعا کروانا کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ یہ پیغام دنیا تک پہنچ جائے کہ ماں کی خدمت کرنے سے اللہ کے دربار میں اللہ کا بندہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ کو کبھی نامراد نہیں لوٹاتا۔
اس کی ہر دعا قبول ہوتی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں ماؤں کے ساتھ؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں باپوں کے ساتھ؟ اللہ کے رسول احادیث کے ذریعے ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ نعمت سمجھو، نعمت، ایک ایک خدمت کو سعادت سمجھو، سعادت۔ ان کی خدمت میں جنت ہے، ان کی نہ کرنے میں خدمت جہنم ہے۔ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کے حقوق کی نافرمانی، والدین کی خدمت کی نافرمانی، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے مسلمانوں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا۔ یہ حق والدین ہیں۔ اگر والدین تمہیں بد دعائیں دے دیں، اللہ تبارک و تعالی وہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو یاد رکھو، وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ میں اور واقعات، یہ دو بالکل صحیح ترین بخاری و مسلم کی روایت کی جو میں نے آپ کے لیے، ایک خدمت کے سلسلے میں، ایک ماں کی اہمیت کے سلسلے میں، اور 7 آیات پورے قرآن سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ابھی اس پر بھی کوئی بندہ نہیں پگھلتا ہے تو وہ انسان کہلانے کا بھی لائق نہیں ہے۔ اس پر بھی کوئی اپنی ماں سے صلح نہیں کرتا ہے، اس پر بھی جا کے اب بھی ماں کے پاس کیا ہے، معافی نہیں مانگ کے مل لیتا نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر انسان کہنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ ماؤں سے صلح کرو، ماؤں سے معافیاں مانگ لو، ماں باپ سے جو بھی خطائیں ہو گئی، غصہ ہو گیا، ان سے معافی ابھی کرا لو۔ کل قیامت کے دن وہ معاف نہ کریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ جو لڑ چکے ہیں، جو بیویوں کے باتوں میں ماؤں کو چھوڑ چکے ہیں، یا بیویوں کے لیے ماؤں کو چھوڑ چکے ہیں، یا جنہوں نے کیا ہے ماں باپ کو حقیر سمجھا، ماں باپ کے اوپر غصہ کیا، گالی دے دی، یاد رکھو جیتے جی ان سے معافی کرا لو، صلح کرا لو، ورنہ پھر تو تم دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ باتیں ذہن میں رکھو۔ میں نے مختصراً آپ کو صرف حوالہ جات کے اعتبار سے معتبر ترین حوالوں کے ساتھ بات کو سمجھائی ہے۔ 7 آیتوں کا مجموعہ حسن سلوک کی حیثیت سے بخاری و مسلم کی 2 احادیث، جریج کی ماں کی اہمیت کے سلسلے میں اور اویس قرنی کی ماں کی خدمت کے سلسلے میں، یہ چیزیں یاد رکھو۔ اگر جو بھی عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا وہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، جن پر کبھی کیا ہے اثر ہی نہیں ہوتا، ایسی ذہنیت اور ایسا دل بنا چکے ہیں، تو پھر تو کیا ہے ہدایت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔